آپ سے مخاطب ہے سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر اور اردن کے فرمانروا نے فلسطینی سرزمین کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ فلسطینی اراضی میں فائر بندی کی کوششوں میں قطر کا بنیادی کردار رہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے فلسطینی عوام پر جارحیت کو رکوانے میں قطر کی قیادت اور عوام کے کردار کا ذکر کیا ہے۔ اور ہزاروں مسلمانوں نے آج مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی ہے۔ اس موقع پر قابض اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نشریے کا آغاز مسئلہ فلسطین میں قطری قیادت کی بھرپور دلچسپی اور توجہ سے کرتے ہیں۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں فلسطین کے موجودہ حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی، اور دونوں رہنماؤں نے قابض اسرائیلی فوجوں کی جانب سے غزہ کی پٹی کے نہتے سول باشندوں پر کی گئی بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور اپیل کی ہے کہ مسجد اقصی اور دوسرے مقدس مقامات اور نہتے سول باشندوں کی حفاظت کی جائے۔ اس ضمن میں قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام اور مسجد اقصی پر اسرائیلی جارحیتیں رکوانے اور آئندہ بھی ان جارحیتوں کی تکرار سے روکنے کے لیے فوری طور پر حرکت میں آئے۔ وزیر خارجہ نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں فوجی شدت کو رکوانے کے لیے برادر اور دوست ملکوں کی کوششوں کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج دوحہ میں مشرق وسطی میں امن کے عمل میں اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر جناب ٹورونس لان نے ملاقات کی۔ اس میں فلسطین کے موجودہ حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ قطر غزہ کے مزاحمتی گروپوں اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی کے سمجھوتے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ اس سمجھوتے کی پابندی کی جائے گی تاکہ اس طرح ایک پائیدار فائر بندی کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عرب جمہوریہ مصر کی کوششوں کو قابل قدر قرار دیا جن سے یہ سمجھوتا کرانے میں مدد ملی ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے منصفانہ مسئلے اور برادر فلسطینی عوام کے قانونی اور آئینی حقوق کے بارے میں قطر کے مستقل موقفوں پر زور دیا ہے۔ ان حقوق میں دینی حقوق کا استعمال اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کا حق بھی شامل ہے، جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ جناب وینس لینڈ نے اس موقع پر قطر کا اس کی ان کوششوں پر شکریہ ادا کیا جن سے فائر بندی کا یہ سمجھوتا کرانے میں بھرپور مدد ملی ہے۔ اب فلسطینی اراضی کی موجودہ صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل اور مزاحمتی تحریک کے درمیان گزشتہ کئی سالوں کے دوران پہلی مرتبہ ہونے والے شدید معرکوں کے بعد اب اس وقت فائر بندی برقرار ہے۔ حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اسرائیل کے ساتھ فائر بندی کے بعد اپنی تقریر میں قطر کی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے اپنی سیاسی اور سفارتی سرگرمیوں کے ذریعے اس جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے جارحیت کے سامنے فلسطینی عوام کے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کی بھرپور تعریف کی۔ کل رات فائر بندی شروع ہو جانے کے بعد
قابض فوجوں کے ساتھ مزاحمت کے زبردست معرکے میں فلسطینی مزاحمت کی فتح کے بعد فلسطینی عوام غزہ کی سڑکوں پر نکل آئے. مسجدوں سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں اور لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے فتح کی خوشی منانے لگے کہ ایسے معرکے میں فتح حاصل کی گئی ہے جس میں وسائل کی برابری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حماس تحریک کے ایک لیڈر خلیل الحیہ نے اس وقت فلسطینی عوام کو اس فتح کی مبارکباد دی. اس موقع پر القسام بریگیڈ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے عربوں کی ثالثی کو قبول کر لیا ہے اور فلسطینی مزاحمت دشمن اور اس کی فوج کو ذلیل و خوار کر دینے میں کامیاب ہو گئی ہے. فلسطینیوں اور قابض فوجوں کے درمیان سابقہ جھڑپوں کے بالکل برخلاف اس مرتبہ یہ امر بہت نمایاں رہا ہے کہ حماس تحریک اور دوسرے فلسطینی گروپوں کے راکٹوں کی طاقت اور صلاحیت ٹھیک نشانے پر لگنے اور تباہی کی طاقت کے لحاظ سے بہت بہتر ہو گئی ہے. اور اس مرتبہ غزہ سے اٹھنے والے راکٹ تاریخی طور پر معروف فلسطین میں بہت دور تک گئے ہیں اور اس مرتبہ نقصان بھی پہنچایا گیا ہے. اس مرتبہ مزاحمت نے قابض فوجوں کی یہ خواہش بری طرح ناکام بنا دی کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنے مقاصد اچیو کر لیں گے، بلکہ اس مرتبہ فلسطینی مزاحمت نے حساب کتاب ہی تبدیل کر کے رکھ دیے اور اب مسئلہ فلسطین ایک مرتبہ پھر عالمی اور بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن گیا ہے. دراصل فلسطینی وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں اس جارحیت کے اثرات کو ختم کرنے اور ملبہ ہٹانے کے لیے ٹیمیں روانہ کرے اور وہاں کی سول ڈیفنس کی مدد کرے. غزہ سے اب مغربی کنارے اور بطور خاص القدس کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہزاروں مسلمانوں نے آج مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی اور آج کے خطبے کا عنوان تھا فتح و کامیابی کا خطبہ. قابض پولیس نے اس موقع پر فلسطینیوں کی طرف ساؤنڈ بم پھینکے اور جواب میں فلسطینیوں نے بھی پتھر اور آتش کی ڈبے پھینکے. آج کی ان جھڑپوں میں 20 فلسطینی معدنی گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں، 10 دم گھٹنے کے شکار ہوئے اور کئی دوسرے گرفتار بھی کر لیے گئے. اس اثنا میں فلسطینی پریزیڈنسی نے غزہ پر جارحیت کے بند ہو جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور فائر بندی کے لیے قطر، مصر اور اردن کی کوششوں کو بہت قیمتی بتایا ہے. فلسطینی مزاحمت اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی کا بین الاقوامی سطح پر بھی بھرپور خیر مقدم کیا گیا ہے. غزہ پر 11 روز تک جاری رہنے والی اس جارحیت میں سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریش نے غزہ اور اسرائیل میں سکون کی بحالی کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ ہم آہنگی اور کوارڈینیشن کے ذریعے قطر اور مصر کی کوششوں کی تعریف کی ہے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں فائر بندی کا یہ سمجھوتا پیش قدمی کے لیے ایک حقیقی موقع کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے چند روز کے اندر مشرق وسطی کا دورہ کریں گے. اور صحت کی عالمی تنظیم نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں مرنے والوں کی تعداد سرکاری طور پر بتائی جانے والی تعداد سے کہیں زیادہ ہے. WHO کے مطابق اصل تعداد 2 یا 3 گنا زیادہ ہے. WHO نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ سن 2020 کے دوران کورونا سے مرنے والوں کی اصل تعداد کم از کم 3 ملین رہی تھی، جبکہ سرکاری طور پر یہ تعداد 1.5 ملین بتائی گئی تھی. صحت کی عالمی تنظیم کی معاون ڈائریکٹر جنرل سمیرہ اسما نے کہا ہے کہ کووڈ-19 میں WHO کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 6 سے 8 ملین افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں.
آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور اردن کے فرمانروا نے فلسطینی سرزمین کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ فلسطینی اراضی میں فائر بندی کی کوششوں میں قطر کا بنیادی کردار رہا ہے۔ حماس تحریک کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے فلسطینی عوام پر جارحیت کو رکوانے میں قطر کی قیادت اور عوام کے کردار کا ذکر کیا ہے۔ اور ہزاروں مسلمانوں نے آج مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی ہے اور اس موقع پر قابض فورسز کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ